बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो बड़ी आप एंजॉय कर सकते हैं अगर आप इसको पूरा देखते हैं। 4 बुरूज के बारे में ये वीडियो है। ऐसे बुरूज जो ये देखते हैं, जज करते हैं कह लें, या जो बड़े मोहतात होते हैं सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर के लिए या बिजनेस पार्टनर के लिए, या वो ये देखना चाहते, मतलब वो देखते हैं कि यार ये बंदा मेरी ज़िंदगी में आने के काबिल है भी या नहीं, बंदा है बंदी है, ठीक है। वो कौन से ऐसे 4 बुरूज हैं जो इस मामले में बड़े कहना चाहिए टची होते हैं, बड़े ख्याल रखते हैं। मुमकिन है आपका वास्ता भी ऐसे बुरूज से हो, मुमकिन है कि ये इन 4 में से कोई बुर्ज जो है वो आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपका बहन भाई हो, बच्चे हो। तो ये आप देखें कि थोड़ा सा ना आइडिया आपको मिलेगा कि ये लोग जो हैं दूसरों को अपने साथ अटैच करने के हवाले से किस तरह सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग तो होता है ना कि वो फौरन आपके सामने ओपन अप हो जाते हैं, खुली किताब की तरह होते हैं। मगर ये जो 4 बुर्ज है ना, ये हैं ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि पहले आप उन्हें करके दिखाएं कि आप कोई ऐसा काम करें कि वाकई आप उनकी जिंदगी में शामिल होने के काबिल हैं। मतलब हर एक इंसान की अपनी साइकोलॉजी है ना, तो तभी ये जो बुरूज हैं 4 ये आपको करीब आने देते हैं। अच्छा, ये बुर्ज आम तौर पे जो नए लोग होते हैं ना, उनके सामने बड़े मोहतात होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे लियो और एरीज हैं, ये तो खुल खुला के अपने जज्बात का इजहार करते हैं, बड़े वोकल होते हैं। मगर ये 4 बुरूज जो हैं जिनकी मैं बात करने लगा हूँ, ये बड़ा एहतियात करते हैं नए लोगों के सामने। वजह उसकी ज्यादातर ये होती है कि ये धोखा खा चुके होते हैं। ये इनमें ये सिफत भी कुदरत ने रखी है कि धोखा खा लेते हैं, तो इसलिए बड़े मोहतात हो जाते हैं। और वो दोबारा जो है वो तकलीफ, वो दर्द महसूस नहीं करना चाहते, इसलिए मोहतात हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं, ठीक है। झूठे लोगों के साथ या जाली दोस्तों के तजर्बे से गुजरते हैं, तो ये बुर्ज जो है फिर दोबारा किसी को बहुत ज्यादा सोच समझ के अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो दाखिल होने देते हैं। इनकी जो फितरत होती है ना, जैसे पहले ही से बड़ी सीक्रेटिवनेस यानी राजदारी जो है वो होती है, इसलिए इन तक पहुंचना, इनके दिल तक पहुंचना, इनकी सोच तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। मगर जब आप इनके दिल तक, इनकी सोच तक पहुंच जाते हैं, तो फिर अगर आप कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये आप इनके एतमाद विन कर लेते हैं, लेट से, तो इनकी जो वफादारी होती है ना, वो फिर जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहती है। सबसे जो पहला बुर्ज है ना इस सिलसिले में, इट्स अ वाटर साइन, वाटर ज़ोडिएक साइन, दैट इज कैंसर। कैंसर जो है इट इज बीइंग रूल्ड बाय द मून। चांद इसका कमर जो है हाकिम सैयारा है, इमोशंस के साथ डील करता है, ठीक है जी। अपनी जो नेचर है, अपनी फितरत, उसके हिसाब से ना दूसरों का ख्याल रखने वाले और बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। मगर होता क्या है कि इनकी ये खूबी जो है कि दूसरों के लिए मुकम्मल तौर पे जो वक्फ हो जाते हैं, ये अक्सर होता ही है कि उनको जज्बाती थकन या दिल टूटने की कैफियत तक ले जाती है, ठीक। इसलिए, बल्कि इसीलिए कहना चाहिए कि वो चाहते हैं कि अब आप साबित करें कि आप वाकई इनकी जिंदगी में शामिल होने या रहने के काबिल हैं, इससे पहले कि वो आपको अपने दिल के करीब आने दें। अच्छा, अब खास तौर पे जब वो किसी बात के ऊपर बात करने के लिए तैयार ना हो, तो आप उनके साथ बात ना करें, उनको थोड़ा सा टाइम दे दें, ठीक है। और हालांकि ये तरीका हमेशा बहुत ज्यादा आप कह लें कि प्रोडक्टिव नहीं होता, मगर आखिरी चीज जो कैंसेरियंस चाह रहे होते हैं ना, वो ये है कि लोग उन्हें एक थोड़ा सा कह लें कि वीकर साइड पे समझ के अंडरस्टैंड करें। वीकर साइड का मतलब ये है कि वो सिंपथीज जो हैं वो चाहते हैं, अगर सिंपथी भी आती है उनकी तरफ,
تو دے کنسیڈر اٹ ایز پازیٹیو انکمنگ. تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگلا بندہ کنسیڈر کرے ہماری بات کو، ہم اگر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بات نہ کریں، اور پہچانے کہ کون سا موقع ہے جس کے اوپر مجھ سے یہ بات کرنی چاہیے. تو اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر ان کی جو لائلٹی ہے وہ آپ کے ساتھ ان میچڈ ہوتی ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ کوئی سرطان اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھول دے، تو اس کے لیے یقین دہانی، خلوص اور کیا کہنا چاہیے، مستقل اعتماد جو ہے نا وہ دکھانا بڑا ضروری ہے. سرطان والے یا والی کو ان کے قریب پہنچنے کے لیے صرف باتوں سے نہیں، آپ کو عمل سے بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ ان کی زندگی میں رہنے کے قابل ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب دوسرا جو برج ہے وہ آ جاتا ہے برج عقرب، اسکارپیو، اگین واٹر سائن. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا جو انسگنیا ہے وہ اسکارپین ہے، بچھو. بچھو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چھپی ہوئی حالت میں رہتا ہے، یعنی چھپا رہتا ہے، وہ زیادہ تر مڈ کے اندر ہوتا ہے، اپنے آپ کو کیموفلاج اور کنسیل کر کے رکھتا ہے. ٹھیک. اب یہ بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے برج عقرب بھی، کہ آپ اسے یہ ثابت کر دیں کہ آپ ان کی زندگی میں جگہ کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب تک عقرب والے آپ کو کچھ خود بتانے پہ تیار نہیں ہوں گے نا، کوئی بندہ، آپ ہیں کوئی بھی ہے، ان کا قریب سے قریب تر بندہ جو ہے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتا جب تک وہ خود نہ بتائیں. ٹھیک ہے. عقرب کے جو راز ہوتے ہیں نا، ان کے بھی راز ہوتے ہیں، عقرب اتنے گہرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب تک یہ برج آپ پہ مکمل اعتماد نہیں کرے گا، آپ کو اندھیرے میں رکھے گا. اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوگی، پیچھے اس کے پتہ نہیں کیا چل رہا ہوگا، یو کانٹ جج. اس کی جو اصل میں فطرت ہے نا عقرب کی، اس کا نارملی جو سیلف کانفیڈنس ہے نا، یہ بڑی جلدی شیک ہو جاتا ہے، کمپرومائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے سیلف کانفیڈنس کو کمپرومائز کر لیتا ہے. وہ ریزن اس کی ہے کہ واٹر سائن ہے اور چھپا ہوا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب عام طور پہ آپ اگر دیکھیں نا، کوئی عقربی مرد ہے یا عورت ہے، تو 90% جو ہے یہ کھل کے اعتماد کسی کے اوپر نہیں کرتے. یعنی ہوتا نا کہنا جی مجھے کانفیڈنس ہے، بلائنڈ ٹرسٹ اوور دس پرسن، یا ایسا نہیں کرتے. اور یہ ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ کسی عقرب کی زندگی میں شامل ہو جائیں، تو پھر تھوڑا صبر کریں اور محنت کریں، کیونکہ ان لوگوں کی زندگی میں جگہ حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، جو آنیسٹ اور سنسیئر بھی ہیں، اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا، ان کو لگتا ہے کہ وہ آنیسٹ سنسیئر نہیں ہے، تو یہ اپنے پراسرار رویے کے ذریعے اپنے سے جو قریب لوگ ہیں نا ان کو زچ بھی کر دیتے ہیں. کئی دفعہ بولتے ہی نہیں ہے، ایکسپریشن لیس ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ آسان نہیں ہے. اچھا، یہ دوسرا برج تھا. تیسرا جو برج ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کیپریکون کی. ٹھیک ہے. برج جدی جس کو ہم کہتے ہیں. جدی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کانفیڈنٹ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر یہ سیلف کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں سب سے زیادہ، کسی اور کے اوپر نہیں کرتے. بڑی مشکل والی بات ہوتی ہے کہ آپ پہلے ان کو دکھائیں کہ جناب آپ ان کی زندگی میں شامل ہونے کے اہل ہیں، تو پھر یہ شاید آپ پہ اعتماد کر لیں. جدی جو ہے نا، بیسیکلی میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو کی ہے نا کہ جو روپیہ پیسہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والے بروج ہیں، اس میں نے عرض کیا تھا کہ جو جدی ہے، کیپریکون ہے، وہ منصوبہ بندی کے اوپر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں. چاہے ان کا کیریئر ہو، چاہے ان کا سرمایہ ہو یا انویسٹمنٹ ہو، وہ ایک پلاننگ کے تحت چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ان کی بات نہ سنے، ان کا کوئی وقت ضائع کرے یا بات نہ مانے، تو یہ اپنے آپ کو فوری طور پہ کلوز کر لیتے ہیں اور اپنی جو تھاٹس ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں. پہلے تو یہ اوپن ہوتے ہیں، مگر جب ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ بندہ یا بندی، تو پھر یہ اپنے آپ کو لمٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی جدی کو کھل کے بات کرنے پہ آمادہ کر لیں گے تو بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ مار کا سر کریں گے.
ان سے بات نکلوانا، اگر خدا نخواستہ کوئی ریزرویشن ان کو آپ کے بارے میں ہوگی تو بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر یہ کہ اگر آپ ان سے کھل کے کوئی بات سن لیتے ہیں، کروا لیتے ہیں، تو بڑی بات ہے یہ، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا، ان کے جو گہرے راز ہیں، ڈیپ سیکرٹس ہیں، وہ نہیں سن پاتے، کیونکہ بتاتے ہی نہیں ہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں بتاتے کہ جب تک یہ مکمل طور پہ مطمئن نہ ہو جائیں کسی دوسرے بندے سے۔ تو تیسرا مشکل برج جو ہے، جو آپ کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت تو دیتا ہے مگر مشکل کے ساتھ، وہ ہے برج جدی، کیپریکارن۔ اچھا، اب جو لاسٹ ہے، جو چوتھا برج جس کی ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے ایکویریس۔ اگین جیسے کیپریکارن آتا ہے نا زحل سیٹرن کے اندر، اسی طریقے سے جو ایکویریس ہے وہ بھی زحل کے ساتھ آتا ہے۔ ماڈرن ایسٹرالوجی میں اس کو یورینس سے بھی پڑھتے ہیں، مگر جو پراپر کنونشنل ایسٹرالوجی ہے اس میں جو ایکویریس ہے اس کو زحل سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا ایکویریس کو، تو یہ دو چیزوں کے لیے مشہور ہے۔ ایک ہیومینٹی، یعنی ان کے یہ بڑے ہیومین قسم کے، یعنی انسانیت پسند، انسانیت دوست لوگ ہوتے ہیں، میل ہو یا فیمیل۔ اینڈ سیکنڈلی دے آر ویری ویل نون فار لو، افیکشن، پیار محبت، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، یہ اس کے لیے مشہور ہے۔ اور یہ لوگ نا کسی اچھے مقصد کے لیے لڑنے کے لیے ہمیشہ دے آر ایور ریڈی، ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ اس کے یہ سارا کچھ، یعنی انسانیت ہے، محبت ہے، مشہور ہیں اس کے لیے، ریڈی رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جو دلب افراد ہیں، میل ہیں یا فیمیل، عام طور پہ دوسروں کو فوری طور پہ دے آر ویری پرائیویٹ پیپل، اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دیتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون اس کا کچھ جب ٹائم تھا تو اس کے اعتماد کے اوپر پورا اترا۔ یہ تھوڑا سا نا اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ میرے وقت کے اوپر کون سا بندہ میرے اعتماد کے اوپر پورا اترا یا اعتماد کے قابل بنا، ٹھیک ہے۔ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، گہری سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کے ساتھ اگر آپ کریں گے نا، واہ واہ جی واہ کیا بات ہے، دوغلے پن والی بات کریں گے، تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایڈمٹ، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایڈمائر، بلکہ ہوتا ہے کہ خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ان کے چہروں کے ایکسپریشن سے پتہ چل جائے گا کہ perhaps they have not liked what you are talking about them، یا جو بھی بات کر رہے ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپریشن سے بتا دیں گے۔ سپاٹ ہو جاتے ہیں بالکل نا، کئی دفعہ ایکسپریشن لیس ہو جاتے ہیں، یہ چیز بھی بتا دیتی ہے۔ اچھا، یہ زیادہ تر نا خاموش ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، اور بڑے آپ کہہ لیں کہ ان کا مشاہدہ بڑا گہرا ہوتا ہے، تو یہ لوگوں کو بڑے ڈیپ طریقے سے جو ہے نا یہ اینالائز کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ رویہ کئی دفعہ دوسروں کے لیے الجھن کا باعث جو ہے وہ بن جاتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جان پاتے کہ وہ جو جو ایکویریس ہے وہ سوچ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، سپاٹ ہو جاتا ہے نا چہرہ۔ لیکن اگر آپ نے ایک ایکویریس کے دل میں، ایکویریس کو آپ نے اپنے دل کی بات کرنے پہ مجبور کر دیا ہے نا، آپ کا کوئی کام اس نے ایسا دیکھا، یا آپ کا کوئی ایکشن، کوئی جیسچر ایسا دیکھا، تو پھر سمجھیں کہ آپ نے ایک طویل پازیٹیو ہیلدی رشتے کی بنیاد جو ہے نا وہ رکھ لیا۔ وہ آپ سے بولے گا، بات کرے گا، اندر اپنا جو ہے وہ ایکسپریس کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اب سمجھ رہا ہے کہ یہ شخص، یعنی آپ، اس کی زندگی کے اندر شامل ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ ایک ریڈنگ میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اکثر اس طرح کی چیزیں کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے ذائقے میں جو ہیں، یعنی کہ کون سا برج جو ہے وہ کس برج کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، کس کی انرجی کے ساتھ میچ کرتی ہے، اس سے ملتا جلتا ایک ٹاپک ہے، میں نے کہا وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ آپ کے قیمتی کمنٹس جو ہیں وہ کمنٹس میں بھی آتے ہیں، میسیجز کی شکل میں بھی آتے ہیں، بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور چینل جو ہے اس کو پلیز
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर मुझसे आप 1 टू 1 कंसल्टेशन जो है थ्रू कैमरा कॉल या फ़ोन कॉल वो ले सकते हैं। और इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे खुदा न खास्ता मसाइल भी आ जाते हैं, तो उनके लिए भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से उनके जो सॉल्यूशंस हैं, हम उनकी तरफ भी इंशाल्लाह जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों से ये दरख्वास्त होती है कि जो कमेंट्स आप करते हैं, आपका अपना चैनल है और कमेंट्स जो हैं वो एक ख़ास जो लिमिट है, हमें ज़ाहिर है उसी को फॉलो करना होता है। एहतराम जो है एक दूसरे का हमें वो लाजमी करना चाहिए। कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टॉपिक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।